ڈینگ زیاؤپنگ چینی وہ کمیونسٹ رہنما ہیں جنہوں نے 1976 سے 1997 تک چین کے ڈی فیکٹو حکمران کا کردار ادا کیا۔ ڈینگ کے دور میں چین دنیا کا نہایت تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہوا ملک بن گیا۔ ڈینگ جنوبی سیچوان صوبے کے ایک جاگیردار خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام ڈینگ زیجیان تھا۔ ابتدائی تعلیم چینی تاریخ، ادب اور فلسفہ میں حاصل کی، جو چینی تعلیم کی بنیاد تھی۔ 1920 میں 16 سالہ ڈینگ ورک اسٹڈی پروگرام پر فرانس گیا۔ وہاں اس نے فیکٹریوں میں کام کر کے پیٹ پالا اور مزدور کی سخت گیر زندگی کا براہ راست تجربہ حاصل کیا۔ 1924 میں وہ چینی کمیونسٹ پارٹی کی پورپی شاخ میں شامل ہوا، جس کی بنیاد 3 سال قبل چینی انقلابی رہنما چو انلائی نے رکھی تھی۔ فرانس سے وہ 1925 میں ماسکو گیا اور یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1927 میں واپس چین آیا اور سی سی پی کے شنگھائی آفس میں کام کیا۔ سی سی پی نے 1929 میں اسے گوانگژی صوبے میں بھیجا، جہاں اس نے ایک کمیونسٹ فوجی اڈہ قائم کرنے میں مدد دی۔ 1930 میں کومنانگ اور مقامی دستوں کے خلاف لڑائی میں گوانگژی دستوں کو شدید نقصانات ہوئے اور ڈینگ نے جیانگژی صوبے میں ماؤ زے تنگ کے ساتھ شمولیت اختیار کی، جو جنوبی چین کا ایک خود مختار صوبہ تھا۔ 1934 میں جیانگژی کو گھیرے میں لیے ہوئے کومنتانگ فوجوں سے جب کمیونسٹ الگ ہوئے تو ڈینگ نے لانگ مارچ میں حصہ لیا۔ راستے میں زوسری کانفرنس میں پارٹی کے مستقبل کے متعلق ماؤ کی پالیسیاں اپنائی گئیں اور سی سی پی قیادت کے ابھرنے کے لیے اسٹیج بنا۔ درِ اثنا ڈینگ نے لن بیاؤ کی زیر قیادت سرخ فوج کے فرسٹ کور کے لیے سیاسی معلم کی خدمات انجام دیں۔ لانگ مارچ کے بعد ڈینگ سرخ فوج کا پولیٹیکل کمسار بنا۔ دوسری چین جاپان جنگ 1937 سے 1945 تک اور چینی سول جنگ کے دوران وہ اسی عہدے پر فائز رہا۔ 1945 میں وہ سی سی پی کی سینٹرل کمیٹی کا رکن منتخب ہوا۔ سول جنگ میں سی سی پی کی کامیابی اور 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد ڈینگ ماؤ کی زیر سرپرستی پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچا اور 1954 سے 1956 تک سینٹرل کمیٹی کا سیکریٹری جنرل رہا۔ ماؤ کے انقلابی جوش کے برعکس ڈینگ نے خود کو بطور ایک تجربیت پسند ممتاز کیا۔ ثقافتی انقلاب کے دوران ماؤ پسند انقلابیوں نے تجربیتی پسندی کو مسترد کیا اور ڈینگ کو سرمایہ داری کا پٹھو کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسے عہدے سے ہٹا کر گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کا بڑا بیٹا ڈینگ توفانگ سرخ گارڈ کے ہاتھوں تشدد سہنے کے دوران کھڑکی سے نیچے گرا اور سکتا میں آ گیا۔ چو انلائی کی مدد سے ڈینگ نے 1973 میں واپس بیجنگ آیا اور چین کے نائب وزیر اعظم اور پھر 1975 میں سی سی پی کے نائب چیئرمین کے عہدے پر فائز ہوا۔ 1976 میں چو کی وفات کے بعد ڈینگ دوبارہ انقلابی چائے کے ٹولے کی تائید کا نشانہ بنا، جو ثقافتی انقلاب کے زبردست حامی تھے۔ ڈینگ گوانگ ڈونگ صوبے میں چلا گیا اور صوبائی رہنماؤں کی زیر حفاظت رہنے لگا۔ جب 1976 میں ماؤ فوت ہوا تو چار کا ٹولہ سی سی پی میں اپنی جڑیں کو بیٹھا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈینگ 1977 میں واپس بیجنگ آیا اور وزیر اعظم ہو آ گوفنگ نے اسے حکمران پولٹ
بیوری کارکن بنایا۔ 1980 عیسوی میں وہ ہوا کو معزول کر کے چین کا غیر متنازع رہنما بن گیا۔ اس نے اپنے قائم مقام ژاؤ کیانگ کو وزیر اعظم تعینات کیا۔ فوج بھی ڈینگ کے ماتحت رہی۔ 1978 عیسوی میں ڈینگ نے ثقافتی انقلاب کے باعث پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ کمیونسٹوں کے گھٹتے ہوئے وقار کے پیش نظر اس کا مجموعی مقصد چین کو مستحکم اور مضبوط بنانا اور کمیونسٹ حکومت کا تحفظ دینا تھا۔ اس نے زراعت، صنعت، فوج اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو مشینی بنیادوں پر استوار کرنے پر زور دیا۔ ہزاروں طلباء بیرون ملک اور بالخصوص امریکہ بھجوائے گئے۔ 1984 عیسوی میں ڈینگ نے پرانے کیڈر کو رائٹر کرنے کے ذریعے CCP میں اصلاح کی تاکہ جدیدیت کے نئے چیلنجوں کا سامنا کیا جائے۔ 1980 عیسوی کی دہائی کے اواخر میں طلباء کی زیر قیادت جمہوریت کی حامی ایک تحریک متشکل ہوئی جس نے 1979 عیسوی میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تیننمن اسکوائر میں سماجی نظم اور چین کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار قائم رکھنے کی نیت سے ڈینگ نے 4 جون 1979 عیسوی کو احتجاجیوں کا قتل عام کرنے کی منظوری دے دی اور اپنے سابقہ ژاؤ زیانگ کو بھی جمہوریت کی حمایت کی وجہ سے تہدید کا نشانہ بنایا۔ نومبر 1979 میں اس نے اپنے آخری سرکاری عہدے سے استعفیٰ دیا لیکن اعلیٰ ترین اتھارٹی قائم رکھی۔ کمزوری اور پارکنسن مرض کی علامات واضح ہو جانے کے باوجود ڈینگ نے 1992 عیسوی میں جنوبی چین کا دورہ کیا اور وہاں سے معاشی ترقی کی حمایت کی۔ 1919 عیسوی کی دہائی کے دوران ڈینگ منظر عام پر نہ آیا اور فروری 1997 عیسوی میں فوت ہوا۔ چین میں بے مثال معاشی ترقی کا ایک دور انجام کو پہنچا۔